الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 48، 49، 50 اور آیت نمبر 51 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اور جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمینوں میں ہیں اور زمین پر چلنے والے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دو کو عبادت کا مستحق نہ بناؤ، وہ صرف ایک ہی عبادت کا مستحق ہے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں مختلف عذابوں سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالی نے اپنی عظمت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کو زمینوں آسمانوں کی اشیاء عجز و انکساری سے ہی سجدہ کرتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے ہر شے کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتا ہے۔ ہر کثیف شے کا سایہ جھکتا ہے، جو اشیاء لطیف ہیں جن کا سایہ ہے ہی نہیں وہ اس ضابطہ سے خارج ہیں۔ ہر شے کے سجدہ کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر شے اللہ کو ہر شے اطاعت کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تیرا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، یہ بہت برا فعل ہے۔ ایک سجدہ عبادت ہے جسے مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایک بمعنی اطاعت ہے، عاجزی ہے، اس مقام پر سجدہ اسی معنی میں ہے کہ کائنات کی ہر شے اسی کے تابع فرمان ہے، اطاعت گزار ہے، چاند تارے سورج اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا ہے۔ دریاؤں سمندروں کی روانیاں اسی کے حکم کے مطابق، کائنات کی ہر شے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے اور فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، یعنی ہر شے تابع ہے، وہ ادنا ہے یا اعلیٰ،
حیوانات ہیں یا فرشتے تابع فرمان ہیں۔ آیت مبارکہ میں فرشتوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ تکبر نہیں کرتے، خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس سے واضح ہوتا ہے فرشتے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو فوراً تعمیل کی۔ فرشتوں کی عظمت کو قرآن مقدس نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا، بل ہم عباد مکرمون، وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، دو معبود نہ بناؤ، صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانو، اس سے ڈرو، شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف ایک ہی خدا کو مانو، دو خداؤں کی عبادت کو شرک کہا گیا ہے۔ خدا کے ایک ہونے کا ذکر دوسرے مقام پر اس طرح سے ملتا ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا بنائے جائیں تو نظام بگڑ جائے گا۔ ایک خدا کچھ کہ چاہے اور دوسرا کچھ تو واضح فساد ہے۔ دنیا کے معاملات پر دیکھ لیں تو بھی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک گاؤں ایک شہر پر ایک ہی حکمران ہے، دو ہوں گے تو فساد ہوگا۔ پوری کائنات ایک اصول ایک طریقے پر چل رہی ہے، چاند تارے سورج دریا سمندر ایک نہج پر چل رہے ہیں۔ یہ انداز مخلوق بتاتا ہے خدا ایک ہے جو کائنات کو ایک ضابطہ کے تحت چلا رہا ہے۔ آیہ مبارکہ میں دو خداؤں کی نفی کی گئی، اس کا معنی یہ نہیں کہ تین چار ہو سکتے ہیں، معنی یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، متعدد نہیں۔ جب دو نہیں ہو سکتے تو زیادہ کیسے ہو گئے؟ آیہ کریمہ کے آخر میں فرمایا گیا، مجھ ہی سے ڈرو۔ ڈر ایک ایسی شے ہے جو نافرمانی سے روکتی ہے، برائی سے باز رکھتی ہے، حق کی طرف متوجہ کرتی ہے، انسانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے اور خدائی عظمت کو نمایاں کرتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔